حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روز قیامت حشر کے میدان کا ایک نقشہ کھینچا. اس میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ کفار اور مشرکین جو دنیا کے اندر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ معبودان باطلہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے برات کا اظہار کر دیں گے. جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان سے برات کر لیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے اس رکوع کی ابتدائی آیات کے اندر مختلف باتوں کا ایمان والوں کو حکم دیا. فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے رہا ہے، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین نے حلال کر رکھا ہے وہ انسانوں کے لیے پاک اور پاکیزہ ہیں. پھر فرمایا کہ تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو. شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو دنیا کے اندر انسانوں کے لیے حلال کر رکھا ہے، شیطان کے راستوں پر چل کر ان چیزوں کو اپنے آپ پر حرام مت کر لو. جیسا کہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے کہ جو جانوروں کو وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے، غیر اللہ کی یا بتوں کے نام پر یا آستانوں کے نام پر جن جانوروں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ان جانوروں کو کھانا وہ حرام سمجھتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے جن جانوروں کو جن چیزوں کو حلال کر رکھا تھا انہوں نے شرک کے ذریعے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے راستے پر چل کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود سے حرام نہ کیا کرو. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف بنا کر پیدا کیا. یعنی اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو، اپنے بندوں کو حنیف یعنی موحد بنا کر پیدا کیا، لیکن انسان شیطان کے راستوں پر چل پڑے اور شیطان نے انسانوں کو میری حلال کردہ چیزوں کو حرام بتلایا، لہذا وہ حنیفیت کے، یہ موحدین کے توحید کے راستوں سے وہ ہٹ گئے. معلوم ہوا کہ شیطان انسانوں کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا کر پیش کرتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں بنا کر، سنوار کر، سنگار کر پیش کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان جو ہے انسانوں کا کھلا دشمن، واضح ترین دشمن ہے. پھر فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تم لوگوں کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں وہ باتیں کہو کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے.
یعنی شیطان کا اللہ رب العالمین نے کام یہاں پر بیان کیا کہ شیطان کا کام انسانوں کے پیچھے یہی ہے کہ انسانوں کو گناہوں کے راستے پر ڈالا جائے، برائی کے راستے پر ڈالا جائے، اور خاص طور پر اللہ نے فحشا کا ذکر کیا، یعنی فحش کاری، یعنی عریانیت اور نفسانی خواہشات کے جال میں انسان کو پھنسایا جائے۔ یہی شیطان کا کام اور شیطان کا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں وہ باتیں کہو کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے، یعنی بے سروپا بے دلیل باتیں اللہ کے معاملے میں گھڑ لینا اور اللہ کے معاملے میں ایسے عقیدوں کو اپنے دلوں میں جگہ دے دینا، یہ شیطانی وسوسے اور شیطانی کام ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ فرمایا کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے کہ جس چیز پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وہ کہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے اور وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ رد عمل اور ان لوگوں کا یہ کام ہے، ان لوگوں کا یہ جواب ہے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے، بلکہ باپ داداؤں کو ہم نے جس دین پر، جس ملت پر، جس مذہب پر اور جس فرقے پر ہم نے پایا ہے، اسی چیز پر، اسی راستے پر ہم رہیں گے۔ یہ کفار اور مشرکین کا وصف اللہ نے بیان کیا کہ یہ کفار کا وطیرہ ہے، یہ کفار کی خاصیت ہے۔ جب کبھی کافروں اور مشرکوں کو نبیوں نے اسلام کی، ایمان کی، توحید کی دعوت دی، اکثر و بیشتر ہمیشہ سے قوموں کا جواب اپنے نبی کو یہی تھا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کو یہ طریقے پہ اپنا چلتے ہوئے نہیں دیکھے، لہٰذا جو طریقے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے۔ یہ صفت اللہ نے کفار و مشرکین کی بتائی، لیکن آج کے مسلمان بھی اسی بیماری کے اندر، اسی مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت سارے مشرک مسلمان، بہت سارے اہل بدعت، جب ان سے وہ شرک سے منع کیا جاتا ہے اور بدعتوں کو کرنے سے روکا جاتا ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم کو قرآن و حدیث کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو ہمارے بڑے کرتے تھے، بس ہم وہی چیز کر رہے ہیں۔ جو بدعت اور خرافات اور شرکیہ رسمیں جو آج مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، خود مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیوں کی جا رہی ہیں، بس ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے گھر کے لوگ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ صفت، یہ وصف جو ہے کفار و مشرکین کا بتایا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہمیشہ سے انسانوں کے پاس شرک، بدعت و خرافات پر چلنے کے لیے یہی ایک دلیل باقی رہ گئی تھی، بچی رہ گئی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلیں گے، ان کے دین پر چلیں گے، انہی کی دین کی اتباع کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اسی پر اصرار کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا گمراہ تھے، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا بے عقل تھے، اگرچہ کہ ان کے باپ داداؤں کو دین کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ داداؤں کی ہی راستے پر چلنے پر اڑے رہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ دین کے معاملے میں آبا پرستی، اجداد پرستی، باپ داداؤں کی دین کو اپنانا یا علماء پرستی یا ائمہ پرستی دین کے معاملے میں نہیں چل سکتی۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی یہ دلیلیں انسان کی اللہ کے پاس کام نہیں آ سکتی کہ ہم اپنے بڑوں کے دین پر چلیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلیں گے۔ اللہ نے کہا کہ انسانوں کے تمہارے بڑے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ راستے پر ہو سکتے ہیں، غلط راستے پر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ تمہارے باپ دادا ہیں تو وہ صحیح راستے پر ہی ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے، لہٰذا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں باپ داداؤں کی دلیل دینا اور اسی راستے پر اڑے رہنا یہ ایمان والوں کی دلیل، ایمان والوں کی خاصیت نہیں ہے،
بلکہ یہ شیطانی راستہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ جو کفار و مشرکین ہمیشہ سے اپناتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی جیسی ہے کہ جس کو چرواہا آواز دیتا ہے دور سے یا قریب سے، تو اس کی آواز کو صرف آواز ہی کو سنتے ہیں، اور حالانکہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور یہ کسی چیز کی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی کہ جو اندھے بہرے ہو کر اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتے ہیں۔ ایسے کفار کو اللہ نے جانوروں سے تشبیہ دی۔ ایسے لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین کی دلیل دیتے ہیں اور اس پر اڑے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو جانور قرار دیا۔ کیسے جانور؟ ایسے جانور کہ جس کو چرواہا آواز دیتا ہے۔ اب جانوروں کو چرواہا جب آواز دیتا ہے تو جانوروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ چرواہا کس چیز کے لیے بلا رہا ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے، کاٹنے کے لیے بلا رہا ہے، کس چیز کے لیے بلا رہا ہے۔ جانوروں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، صرف وہ آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ وہ چرواہا کیا کہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کفار و مشرکین کی اور ایسے مقلدین کی مثال جو اپنے باپ دادا کے دین پر چمٹے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، ان کی مثال ایسے جانوروں کی ہے کہ جو صرف آواز کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس آواز کے اندر کیا چیز ہے، اس آواز کے اندر کیا پیغام ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ تو پہلے تو یہ جانور ہیں، اور دوسری چیز اللہ نے ان کے لیے یہ بیان کی کہ یہ کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگے ہیں، اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، اور عقل رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ بے وقوف اور نادان ہیں۔ یعنی جو آدمی اپنے دماغ کو، اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے عقل کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور توحید کے راستے پر نہیں لگاتا، اللہ نے اس کو کہا کہ وہ جیتا جاگتا مردہ ہے۔ جیتا جاگتا مردہ ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت میں نہیں لگاتا، توحید پر نہیں چلتا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنی زندگی میں شرک کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے پھر ایمان والوں سے یہاں پر خطاب کیا اور کہا کہ جو کچھ اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں اس کو کھاؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو کچھ حلال کیا ہے دنیا کے اندر وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک اور صاف ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے حلال کیا ہے، یقیناً وہ چیزیں انسانوں کے لیے پاک اور نقصان سے دور ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ انسانوں کے لیے حرام کیا ہے وہ چیزیں انسانوں کے لیے کبھی بھی پاکیزہ اور پاک نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اہل مغرب یا ویسٹرن کلچر کے اندر جانوروں کو سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، عام ان کے اندر یہ کلچر ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ کبھی اچھا اور پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھی چیز وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، پاکیزہ چیز وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم کیا ایمان والوں کو کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی ہیں اسی چیز کو، اس کو بھی کھاؤ اور اسی کو پیو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور اگر توحید پر جمع ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ واشکروا للہ، کہ تم اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ یعنی توحید کی نعمت پر، اسلام کی نعمت پر، ایمان کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا، یہ بھی ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا یہ ایمان، توحید اور اسلام کی یہ جو نعمت ہے انسانوں پر بڑی اہم ترین اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جو چیز جس انسان کو توحید کی یہ نعمت مل گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اگرچہ مالی اعتبار سے وہ آدمی معاشرے میں کمزور ہو، اگرچہ معاشی اعتبار سے انسان دنیا کے اندر کمزور ہو، اگرچہ اس کا گھر ذاتی نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس بڑی بلڈنگ نہ ہو، اگرچہ دنیا میں اس کا رہن سہن اچھا نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت سے، توحید کی دولت سے اگر اس کو نوازا ہے،
دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہے وہ آدمی، اور دنیا کا سب سے بڑا نعمت اللہ رب العالمین کی پانے والا ہے وہ شخص۔ لہٰذا توحید کی نعمت بڑی اہم ترین نعمت ہے، اور توحید کی دولت دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب یہ توحید کی دولت تم کو نصیب ہو تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، کہا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا کرو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔